نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن، کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ نظام کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ عدل یعنی حقدار کو اس کا حق دینا، اور حق تب ہی ملتا ہے جب آپ کو اپنے حقوق کا علم ہو۔ میں ہوں اعجاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید سحر۔ دستور پاکستان کے آرٹیکل 10 کے مطابق کسی بھی شخص کی بے قاعدہ گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت کسی کو حاصل نہیں۔ پاکستان پینل کوڈ تحقیقات کے دوران کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتی ہے۔ آرٹیکل 14 کے مطابق کسی بھی شخص کو ثبوت نکالنے کی غرض سے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آج کے امید سحر میں ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات اور شہریوں کو اکثر و بیشتر پیش آنے والے مشکلات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایڈوکیٹ الطاف حسین صاحب نے ہمیں وقت دیا، جو خود ایک قانون دان اور سماجی کارکن ہیں۔ اکثر عام عوام کو تانے میں تعینات افسروں سے ملاقات نہیں کرنے دیا جاتا، تو ہم نے پہلا سوال ہی اسی حوالے سے کیا۔ اگر قانون کے بارے میں بات کرنی ہو تو ایک قانون دان سے بہتر ہمیں اس بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ الطاف حسین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے، جو ایک سماجی کارکن ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا سر، ہمارے پروگرام کا آپ نے وقت دیا۔ آپ سے سر میرا پہلا سوال قانون کے محافظوں کے بارے میں یہ ہے کہ کیا کوئی عام شہری یہ حق رکھتا ہے کہ وہ تھانے کے اندر وہاں کے افسروں سے ملاقات کر سکے کسی قانونی امور کے حوالے سے؟ جی بالکل، ہر شہری کو حق ہے کہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کسی قسم کی کرمنل ناانصافی یا سول ناانصافی، تو وہ رجوع کر سکتا ہے وہ کسی بھی پولیس اتھارٹی سے، خاصاً اپنے نزدیک ترین پولیس اسٹیشن سے، جو وہاں اپنے گریوینسز کے لیے، اپنے شکایات کو دور کرنے کے لیے وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ وہاں کے افسروں سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں۔ اچھا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا FIR کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، مگر اس کی طاقت سے بہت سارے لوگ آج بھی محروم ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس بارے میں معلومات جاننا ضروری سمجھا۔ سر، اکثر و بیشتر ہم FIR کے بارے میں سنتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو FIR کے بارے میں بتائیے کہ بیسکلی قانون کے مطابق FIR ہے کیا؟ FIR کے یہ ایبریویشن ہے، فرسٹ FIR سے مراد فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی کوئی بھی کسی بھی شخص کے خلاف اگر کوئی کوگنیزبل آفینس ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس، وہ آفینس جس میں پولیس کو اختیار ہے کہ وہ دست اندازی یعنی ایکشن میں آئے۔ کوگنیزبل سے مراد قابل دست اندازی، اردو میں اس کو ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، جس میں پولیس ایکشن میں آ جاتا ہے، تو وہ جا کے ان رائٹنگ یا زبانی اورلی کسی بھی پولیس اسٹیشن، نزدیک ترین اپنے پولیس اسٹیشن سے اپنے شکایت درج کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ کوئی بھی کرمنل رانگ ہوا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یا تو اورلی بھی بتا سکتے ہیں یا درخواست بھی دے سکتے ہیں علاقہ تانے کو؟ جی، آپ اورلی بھی، جب آپ اورلی آپ جائیں گے وہاں پہ، تو اس پولیس آفیسر کا فرض ہے، حسن اسٹیشن ہاؤس آفیسر جسے SHO کہتا ہے عموماً عرف عام میں، اس کا فرض ہے کہ آپ کے جو شکایات ہے اس کو ان رائٹنگ ریڈیوسڈ اٹ ان رائٹنگ، اس کو تحریر میں لائے کہ آپ کا کیا ہے وہ، پھر جب وہ تحریر میں لائے گا تو اس کو آپ ایک اپلیکیشن بھی دے سکتے ہو کہ میرا یہ اپلیکیشن ہے، فلاں شخص کے خلاف میرا یہ گریوینس ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو جب وہ پولیس آفیسر دیکھے گا کہ واقعی اس سے قابل دست اندازی، اس سے جرم سرزد ہوا ہے، تو اس کے خلاف ایکشن لی جا سکتی ہے، کرمنل ایکشن، تو وہ پھر اس کو ریڈیوس کرے گا ان رائٹنگ میں، جسے ہم FIR کہتے ہیں۔
فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اسی ایف آئی آر کی بنیاد پہ پھر آگے پورا کارروائی کا آغاز کیا جائے گا، کرمنل کیس چلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ سر ایف آئی آر کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسی علاقے کے شہری ہوں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر ملکی یہاں پر کوئی ایف آئی آر درج کروانا چاہے تو قانونی اعتبار سے کیا وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے؟ اینی باڈی، ہر کوئی جو بھی ود ان دا جورسڈکشن آف دس کورٹ ہوگا، یعنی اس ملک کے قانون کے مطابق ساورنٹی کے، جسے ہم اقتدار اعلیٰ، اب میں اگر میرے خلاف کوئی رانگ ہوتا ہے، میں ایک فورن سٹیزن ہوں، میں کوئٹہ میں آیا ہوں، میرے خلاف کوئی بھی شخص کوئی کرمنل ایکٹ کر لیتا ہے، تو میں چاہے بے شک میں فورن سٹیزن ہی کیوں نہ ہوں، تو میں بالکل میں جا کے اس کے خلاف کمپلین درج کر سکتا ہوں۔ اوکے، یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ آخر ایف آئی آر درج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ سر ہم اس ایف آئی آر کے پروسیس کے بارے میں جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس کا پروسیس کیا ہے، اس کے علاوہ کون سی چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے؟ مثال کے طور پر شناخت کارڈ یا کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم ایف آئی آر درج کروانا چاہیں تو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ نتھنگ، یو جسٹ آپ اپنے گریونس لے جائیں کہ میں اپنا تعارف کرائے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائے اور کہے کہ میرے ساتھ یہ رانگ ہوا ہے اور فلاں شخص کے خلاف یا مور دین ایک شخص کے خلاف، تو آپ کر سکتے ہیں، یو کین، آپ بالکل درج کر سکتے ہیں۔ آپ کو مزید معلومات دینے کے لیے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایڈوکیٹ الطاف حسین سے مزید سوالات کریں گے، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے؟ کون ہے بے خبر اور کون ہے باخبر؟ کس کی نظریں ہیں سب سے تیز؟ کون بول رہا ہے سچ اور کون دے رہا ہے فریب؟ کس کی بات میں ہے کتنا دم؟ آئیے دیکھیں پروگرام سچ کی تلاش میں لیلا خانم کے ساتھ۔ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی۔ پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے، صرف شائن ٹی وی پر۔ تعلیم، صحت، روزگار اور دوسرے مسائل پر گفتگو کے ساتھ ساتھ صوبائی اور علاقائی خبروں پر نظر اور بہت کچھ۔ ہمارے ساتھ رہیے ان آور ود علی میں پیر سے جمعہ صرف شائن ٹی وی پر۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن
کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اکثر اہلکار تانے کے حدود میں ہونے والے واقعات یا واردات جن پر FIR درج ہونی چاہیے درج کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہ سوال بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ سر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تھانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو افسر ہوتا ہے یا جو اہلکار ہوتا ہے وہ ہمیں یہ کہہ کر وہاں سے بھیج دیتا ہے کہ اس کیس پر FIR درج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، تو ایسی صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اس طرح ہے کہ عموماً پولیس اگر کوئی ہانسٹ پولیس آفیسر ہوگا، لا ابائڈنگ پولیس آفیسر ہوگا، تو اس پر وہ اپنے تجربات کے بنیاد پہ اپنے قانونی علم کے مطابق وہ اگر آپ اپنے گریونس لے جائیں گے، اپنے کمپلین، وہ دیکھیے گا کہ واقعی اس کے خلاف کرمنل ایکٹ بنتا ہے، دین پھر اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو FIR درج کرے، اس کی کمپلین کو انٹرٹین کرے۔ اگر نہیں بنتا ہے، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، جی، تنگ کرنے کے لیے بیس لیس نا بے بنیاد الزامات نا، چلو میں اس کو تنگ کروں، تانا بلاؤں، اس کو خوب رگڑ ملاؤں، تو یہ جب وہ آنیسٹ پولیس آفیسر دیکھے گا کہ نہیں اس کے خلاف بنتا نہیں ہے، جی، تو کسی بھی ایک بے گناہ کو تنگ کرنا بھی تو صحیح بات نہیں ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے ہر شہر کے بیشتر سڑکوں پر ہم تعینات شدہ پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں روکتے بھی ہیں اور نہ صرف شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات کا معائنہ کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھار شہریوں کو سزا بھی دیتے ہیں۔ شہری تو خوف کا شکار ہوتے ہیں، مگر قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سر اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر پولیس اہلکار ہوتے ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتی ہیں وہاں پر۔ جی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ ایک شخص، ایک پولیس اہلکار جو کہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، اس کے پاس کون کون سے اختیارات قانونی اعتبار سے موجود ہیں؟ وہ ایک خاص مقصد کے لیے ان کو بفرض مال ڈیوٹی پہ جی، اس کو لوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس اسٹیشن میں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو، تو ود ان دا سرٹن لمٹ نا، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پولیس آفیسر کو یا پولیس اہلکار کو آپ کسی چوک پہ کھڑے کو ہر ایک کو روک کے بلا تنگ کریں، ٹریفک کو ڈسرپٹ کریں، لوگوں کو اس کے پیسفل موومنٹ سے رکھنا ڈالیں، ڈسرپٹ کریں، تو یہ اس میں نہیں ہے۔ ان کا کام اس کو ایک خاص اسپیسیفک پرپز کے لیے، خاص مقصد کے لیے وہاں لوکیٹ کیا جاتا ہے، ناٹ فار ایوری پرپز۔ یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ ہر ایک کو روکو، ہر ایک کو تنگ کرو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، نو، وہ اس کو ایک خاص، وہ اپنے جو پولیس اہلکار اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں دین ہی اور شی دے ول ایکسیڈ ہز اور ہر ڈیوٹی، وہ اپنے پھر ڈیوٹی سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے لوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ڈیوٹی پہ فائز ہیں۔ ہمیں خوف تھا کہ ہمارا اگلا سوال ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دینے والے ہزاروں اہلکاروں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائے، مگر کیونکہ کم ہی صحیح مگر اس کا وجود ہیں، اس لیے ہم نے یہ سوال بھی ایڈوکیٹ صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ سر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ پولیس والے انہیں بے جا تنگ کرتے ہیں، ان سے کبھی کبھار رشوت بھی طلب کرتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو اس صورت میں یہ ہے کہ پولیس کا ایک سسٹم ہے، خالی وہ تو آل اینڈ آل تو نہیں ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک چین آف کمانڈ ہے پولیس کا، ایس ایچ او ہے، ایس ایچ او کے بھی اوپر اس کا ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، ڈی آئی جی تک ایون۔ تو اگر کوئی ایک خاص پولیس اہلکار یا آفیشل آپ کے انٹرٹین نہیں کرتے ہیں آپ کے کسی بھی کمپلین کو نا، تو آپ کو حق ہے کہ آپ جا کے اس کے سپیریئر آفیسر سے اس کی شکایت کریں۔ جی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اہلکار لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں اور شہریوں کی لا علمی سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔
سر اکثر و بیشتر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار لوگوں کو روک کر گاڑیوں کی چیکنگ بھی بلا وجہ کرتے ہیں اور کاغذات کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں. کیا قانونی اعتبار سے پولیس والوں کو یہ اختیار حاصل ہے؟ چیکنگ کو ایک خاص ہنگامی صورتحال میں ان کو وہ کر سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ گاڑی آ رہا ہے، اس کو دیکھنا کہ اس میں بم نہ ہو، کوئی ایکسپلوزیو مٹیریل نہ ہو کہ جس سے کوئی دہشت گردی کا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی سٹولن پراپرٹی ہے، یا کوئی ڈاکو بھاگ رہا ہے، ہاں کوئی برگلر، اس کو چیک کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ کسی کے گاڑی کو کی کاغذات کو چیک کرے. یہ صرف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں کا کام ہے یا کسٹم والوں کے. چیکنگ کا مقصد یہ کہ آیا کسٹم پیڈ ہے یا نہیں ہے، یہی ہے نا. تو دس از ناٹ یور ڈیوٹی، دس از دا ڈیوٹی آف کسٹم اتھارٹی ٹو چیک ویدر دے ہیڈ پیڈ دیئر کسٹم ڈیوٹی اور ناٹ نا. یہ چیز ہے. یا ایکسائز، اپنے ایکسائز کے ٹیکس وغیرہ دیے ہیں، یہ چیز ہے. وہ کبھی کبھی ایکسیڈ کر لیتے، اور کبھی کبھی نہیں، عموماً ہمیشہ لوگ اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہیں. جی، تو ایسی صورتوں میں بھی شکایت کی جا سکتی ہے ان کے خلاف، ان کے اعلیٰ افسروں کے. جو بھی رانگ، یہ دیکھیں نا، دے آر ناٹ ابو دا لا، دے آر آلسو دا سرونٹ آف لا. دے شوڈ، دے آر دا پبلک سرونٹ. وہ پبلک سرونٹ ہے، ان کا کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے. لوگوں کی یہ نہیں کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، قانون سے وہ بالاتر نہیں ہے وہ، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکتا ہے، اپنے اختیارات سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا ہے. جی، امید سحر آپ تک ساری باتیں پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے پروگرام میں ایک بریک کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی. پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے صرف شائن ٹی وی پر. تعلیم، صحت، روزگار اور دوسرے مسائل پر گفتگو کے ساتھ ساتھ صوبائی اور علاقائی خبروں پر نظر اور بہت کچھ. ہمارے ساتھ رہیے اناور ود علی میں پیر سے جمعہ صرف شائن ٹی وی پر. کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے؟ کون ہے بے خبر اور کون ہے باخبر؟ کس کی نظریں ہیں سب سے تیز؟ کون بول رہا ہے سچ اور کون دے رہا ہے فریب؟ کس کی بات میں ہے کتنا دم؟ آئیے دیکھیے پروگرام سچ کی تلاش میں لیلا خانم کے ساتھ. نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے.
ہر فرد کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق خود آئین پاکستان نے دے دیا ہے، چاہے وہ کوئی ملزم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کچھ آئینی حقوق موجود ہیں۔ اگلا سوال ہمارے سر آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر گرفتار ہو تو اس ملزم کے پاس قانونی اعتبار سے کون سے اختیارات موجود ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کو اگر گرفتار کوئی شخص وہ کرتا ہے کہ کسی کو آپ اریسٹ کرتے ہو، جی، فار ایگزامپل یو آر این پولیس آفیسر، آپ اس کو اریسٹ کرتے، سب سے پہلے اس کو وجہ بتاؤ کہ وائی یو ہیو اریسٹڈ ہم، کیوں اس کو آپ نے ڈیٹین کیا ہے، جی، کیونکہ آپ کسی کو انلیگلی ڈیٹین نہیں کر سکتے۔ ڈیٹین سے مراد اس کو آپ ایسے حبس میں نہیں رہے، اس کو یو کی ناٹ کنفائن ہز باڈی، اس کی باڈی کو آپ، اس کے منہ آزاد ہے، موومنٹ ادھر جائیں ادھر جائیں، آپ اس کو کہیں بیٹھو ادھر، ہلو نہیں، وداؤٹ کوئی ریزن آپ کسی کو نہیں کر سکتے، ڈیٹین نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں اگر آپ نے ڈیٹین کرنا ہے کسی کو تو آپ اس کو وجہ بتاتے، ریزن بتائیں اس کو کہ کیوں میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، کیا وجوہات ہے کہ میں نے گرفتار کیا، اس کو چارج، اس پر الزام بتائیں اس کو، پھر اس کو موقع دے کہ وہ نزدیک اس کو پیش کرے کسی نزدیک ترین پولیس میجسٹریٹ کے سامنے۔ اچھا، ہاں، اور ود ان 24 آور، ود ان 24 آورس ود ان 24 آور کسی نزدیک ترین میجسٹریٹ کے پاس پیش کرو، پھر میجسٹریٹ کو سیٹسفائی کرو کہ میں نے اریسٹ کیا ہے، پھر اس کو وجہ بتاؤ۔ ان کیس اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو یہ انلیگل ہوگا، یہ انلیگل ڈیٹینشن ہوگا۔ دیکھیں جس طرح کسی کو اغوا کیا جاتا ہے اب سے بے جان، جی، تو پولیس والے بھی تو اسی طرح 2 دن تانے میں رکھتا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔ کیوں آپ نے اس کو بند کیا ہے؟ آخر میں ہوتے جاؤ بھاگو، وجہ کیا ہے کہ ہراس کرو، پیسے نکالو سے یہ وہ، لیکن جس کو آپ نے ڈیٹین کرنا ہے اس کو وجہ ضرور بتائے اور اس کو رائٹ آف ڈیفینس دے دے، اس کو یہ حق دے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنا دفاع یعنی کسی وکیل سے رابطہ کرے۔ یس، جی، نو باڈی کین، وہ ایک لیگل میکسیم ہے، نو باڈی کین شوڈ بی کنڈمڈ انہرٹ، کسی کو آپ انہرٹ کنڈم نہیں کر سکتے بغیر سنے، مطلب آپ میکسیم ہے، ایک ضرب لیگل میکسیم ہے کہ نو باڈی شوڈ بی کنڈمڈ انہرٹ، انہرٹ سے مراد اس کو سنو، ہاں یہ ہے۔ جی، تو وہ کس طرح سنے گا؟ اس کی لیگل ریپریزنٹیٹیو ہوگا، وکیل کرے گا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ جی، یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہمارے معاملات تحریری ہونے چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح قانونی کارروائیاں یا احکامات بھی تحریر کے بغیر شروع نہیں ہوتے۔ سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو شخص اگر گرفتار ہو رہا ہو کہیں پر تو کیا کسی تحریری آرڈر کے بغیر ایک پولیس والا یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس شخص کو یہ گرفتار کرے؟ گرفتاری کے کئی طریقے، ایک ہے کوگنیزیبل آفینس، ایک نان کوگنیزیبل آفینس ہے، ایک ہے قابل دستاندازی، وہ جرائم یا وہ آفینسز جو قابل دستاندازی ہے پولیس ہے، جس میں پولیس کو اختیار ہے کہ دست اندازی کرے۔ جی، کچھ آفینسز کے، اور کچھ آفینسز طرح ہے جس میں پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ لگائیں وداؤٹ ریٹن کوئی آرڈر، لا کے، قانون کے یا کسی میجسٹریٹ کے نزدیک ترین اس کے، مطلب بغیر کسی تحریری رپورٹ کے وہ یہ نہیں کر سکتے؟ اس کو ریزن بتانا ہوگا۔ ہاں، جب تک آپ کے پاس سفیشینٹ پروف نہیں ہے کسی بھی شخص کو کنڈم کرنے کے لیے، اس کو آپ انلیگلی ڈیٹین، اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے ہو، اس کو 1 منٹ بھی گرفتار کرنا یہ غیر قانونی ہے۔ جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو، فرسٹ یو مسٹ برنگ سفیشینٹ پروف، دین یو کنفائن ہم، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کیسے، ہاؤ یو ایزیوم، آپ کیسے اندازہ لگا کس نے جرم کیا ہے؟ جرم تو ثابت کرنا وہ تو کورٹ کا کام ہے، یہ تو کورٹ کا کام ہے، بالکل۔ یہ چیز۔ ہمارا اگلا سوال بھی اکثر پامال ہونے والے بے بس آئین کے حوالے سے ہیں، جسے سمجھنا ہم میں سے بہت سارے لوگ ضروری سمجھتے ہی نہیں۔ اچھا، اور اگلا سوال ہمارے سر آپ سے یہ ہے کہ جس طرح گرفتاری کی بات ہوئی، اسی طرح 4 دیواری کے اندر داخل ہونا بغیر کسی تحریری رپورٹ کے
کیا قانون کے محافظوں کو یہ اختیار حاصل ہے؟ نو ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے پراپرٹی کے اندر اس کو تحفظ حاصل ہے. میں اپنے گھر میں میرے پرائیویسی میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے لا اتھارٹی بھی ہو. ہاں وہ اس وقت مداخلت کرے گا کہ جب کسی کورٹ کی طرف سے، کسی میجسٹریٹ کی طرف سے سفیشینٹ کوئی وارنٹ ہو، کوئی سرچ وارنٹ ہو کہ ہاں آپ جائیں اس کے پریمیسز میں آپ انٹر ہو جائیں، سرچ کریں وغیرہ، اس کی باڈی کو سرچ کریں یا اس کی پراپرٹی کو سرچ کریں. اس کا مطلب یہ وداؤٹ آرڈر کورٹ سے ملے گا؟ کورٹ نہیں کر سکتے. اچھا جی سر، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آج آپ نے کافی مدد کی ہمارے ویورز کی، قانون کے بارے میں جاننے کے لیے، پولیس والوں کے اختیارات کے بارے میں جاننے کے لیے. تھینک یو. آج کے امید سحر میں اتنا ہی. اپنے میزبان اعجاز علی کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں گے آئین کے کچھ اور شکنوں کے ساتھ. اسی جگہ اسی وقت ہمارے ساتھ رہیے.